اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 25 سورہ شورى، رکوع نمبر 3۔ فرمایا کہ آخرت کے طلبگاروں کو آخرت اور دنیا کے طلبگاروں کو دنیا دیتے ہیں، اور صرف دنیا کے متوالے اخروی نعمتوں سے سراسر محروم رہیں گے، اور باطل اختیار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا تمہارا رب سینوں کے رازوں سے واقف ہے، اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، خطاؤں سے درگزر اور دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے۔ وہی می برساتا ہے، وہی ہر شے کا خالق ہے، جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ رکوع نمبر 4۔ فرمایا اس کی نافرمانی کر کے تم اس کے ہاتھ سے بچ کر کسی جگہ بھاگ نہیں سکتے، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار ہے۔ فرمایا اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھو اور اس کی قدرت کو پہچانو۔ فرمایا جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، غصے پر قابو رکھتے ہیں، دوسروں کے قصور معاف کرتے، گندی باتوں اور عادتوں سے دور رہتے، نماز کی پابندی کرتے، کام آپس کے مشورے سے کرتے، اور مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہی کامیاب لوگ ہیں۔ فرمایا برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، اور اگر معاف کرے، صلح کرے تو ثواب اللہ کے ذمے۔ ملک میں بلا وجہ فساد اٹھانے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رکوع نمبر 5۔ فرمایا بدکار لوگ عذاب میں رہیں گے، اور اللہ ہی سہارا ہے، اور اگر وہ کسی کو بھٹکائے تو اس کے لیے کہیں راہ نہیں۔ فرمایا کہ آپ کے ذمہ تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، ان پر افسوس نہ کرو۔ دیکھو کسی کو خوشحالی ملے تو مغرور ہو جاتا ہے، اور مصیبت میں کفر کے الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تو ارض و سما کا مالک ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ کسی کو بیٹی یا بیٹا بخشا، یا بیٹوں اور بیٹیوں کی جوڑیاں دے، یا بانجھ کر دے۔ وہی جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا مناسب ہے۔ فرمایا کہ عالم انسان میں کوئی انسان براہ راست اللہ سے ہم کلام نہیں ہوا مگر وحی یا پس پردہ یا فرشتے کے توسط سے، اور اسی طرح آپ کو بھی وحی کی گئی جبکہ آپ نہ جانتے تھے کہ کتاب یا ایمان کیا ہے، لیکن اب آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں جو حق تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور اللہ ہر شے کا مالک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔